بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ترک مسلمان مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ یوں بیان کرتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ جوان چیخنے لگا، میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے کہا، وہ چلا گیا تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے۔ ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل کہہ جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے سمجھ لیا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا، اور ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ! لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمامت سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو۔ پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولنس کو بلایا۔ وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولنس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شارک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے ہمارے ساتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، ہمیں معلوم ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت و بقیع کی طرف تجزیہ و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں ابھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟
دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملکت موت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، جیسے اس البانی نوجوان کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔